بعد سمد و صلات معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ ماہ ذی الحج کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور یہ بڑے ہی بابرکت دن میں یہ جمعہ آیا ہے۔ تو اس ایام کا، ان ایام کا تعلق اور ان ایام میں ہونے والے اعمال کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اس امت میں بھی زندہ رکھا ہے۔ ایک نہیں، بے شمار اعمال ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جو اللہ نے اس امت کو بھی دیے ہوئے، اس امت کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اس پہ عمل کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت اور شان و عظمت کیوں ملی، کن کن کٹن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، آج ہم ان کے زندگی کے کچھ مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے۔ میں نے قرآن مجید سورہ صافات کی 3 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 83، 84 اور 85۔ سورہ صافات ہے، 23واں سپارہ ہے، سورہ یاسین کے بعد یہ فوراً یہی سورہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر مبارک ہے یہ بڑا تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا، ان کی تبلیغ کا ذکر کیا، ان کی قوم کے غرق ہو جانے کا ذکر کیا، تو اس کے فوراً بعد ہی متصل حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ اس کی علماء نے 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت اور رسالت شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر 1000 سال کے سرے پر ایک اولو العزم رسول کو مبعوث کیا ہے۔ ہر 1000 سال کے سرے پر پہلے جو رسول اور نبی ہیں وہ حضرت آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد جو مورخین کی روایت ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نبی اور رسول تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے 3 بیٹے ہوئے، حام، سام اور یافس۔ یہ 3 بیٹوں سے آگے پوری دنیا دوبارہ معرض وجود میں آئی ہے، پوری دنیا تباہ ہو گئی ایک دفعہ، تو یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو گیا۔ دوسرے 1000 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولو العزم رسول اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس لیے قرآن میں جو نبیوں کی تفصیل ہے، نبیوں کی ڈیٹیل آئی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ قرآن میں پہلے حضرت آدم کا ذکر آیا، پھر حضرت نوح کا ذکر آیا، اور پھر تیسرے نمبر پر ذکر سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا۔ اچھا، اس کی دوسری وجہ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک قرآن مجید میں یہ ترتیب اس لیے بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء و مرسلین کا امتحان لیا، ان امتحان لینے والے نبیوں اور مرسلین میں بھی ترتیب حضرت آدم کی ہے، حضرت ابراہیم کی ہے، یعنی امتحان والے انبیاء کرام جن کے امتحان بڑے بڑے ہوئے، تو ان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ اس لیے قرآن میں جب طوفان نوح کا ذکر آیا ہے، طوفان نوح کے متصل بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیسے فرمایا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بچ جانے والی دنیا تھی، اللہ فرماتا ہے انہی میں سے حضرت ابراہیم تھے، یعنی ان کی جو نسل چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ انہی 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا حام، اور دوسرا بیٹا تھا سام، اور تیسرا کا نام تھا یافس۔ حام جو تھا بیٹا، یعنی اہل عرب جتنے بھی یہ ایشیا کے لوگ ہیں، یہ سارے حضرت نوح کے بیٹے حام کی اولاد میں سے، جن کا رنگ گندمی ہے، درمیانہ جو رنگ ہے، اور یہ جو گورے رنگ ہے یہ سام کی اولاد میں سے، اور یہ جو بالکل بلیک کلر ہے یہ یافس کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے دنیا میں 3 طرح کے رنگ پائے جاتے ہیں۔
تو ایشیا کے جتنے لوگ ہیں یہ حام کے لوگ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو ان کا جس نسل سے تعلق تھا، یہ سارا ایشیا اور عرب کے لوگ سارے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کا تعلق بھی اسی نسل میں سے تھا۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یہ ذرا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میری بارگاہ میں ایسا دل لے کر آئے جو کہ جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم کا معنی ویسے سلامتی والا، بہت زیادہ سلامتی والا، ویسے سلام نام بھی سلامتی سے ہی ہے، لیکن جب عربی گرامر کا رول ہے کہ جب کسی بھی لفظ کے درمیان میں یا کا اضافہ ہو جائے تو وہ اس چیز کے مبالغے کا فائدہ دیتی ہے، جیسے رحم کرنا مطلب نرمی، لیکن رحم میں رحیم یا اضافہ ہو جائے بہت مہربان، مطلب سمجھ آ گئی جی، بہت مہربان، جیسے شفقت، شفیق، شفقت کرنا، لیکن اس میں شفق میں یا کا اضافہ ہو جائے تو شفیق، بہت زیادہ مہربان اور شفیق، بہت زیادہ نرمی کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم جانتے ہو وہ کون ہے کہ جو تمہارے رب کی بارگاہ میں اذ جاء ربہ، جب رب کے پاس حاضر ہوا بقلب سلیم، تو ان کا دل ہر طرح کی دنیاوی غلاظت اور گناہ کی نحوست سے پاک، صاف اور سلامتی والا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیا فرمایا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ سلامتی والا دل لے کر آیا۔ تو جس بندے کو سلامتی والا دل، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الطائفہ ہیں، اور آپ کو تعارف کے لیے بتاتا چلوں، یعنی کم لوگوں کو ان کا تعارف ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ کیا ہستی ہوگی۔ کسی نے ان سے پوچھا حضور یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قلب سلیم اس کا نام ہے کہ دل اپنے مالک کے سوا کسی کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ یہ دل اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہوا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑی کہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہوا۔ دل اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، لیکن سلامتی والا دل کسی کو دیا ہے، اور جس کو رب قلب سلیم دے دے اس بندے کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا اور پینا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ کروڑ بدلنا بھی ہر حالت، ہر لحظہ اس کا رب کی یاد میں ہے۔ اس لیے رب نے ایسے تو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ نے ان کو سلامتی والا دل دیا۔ اس کی اور بھی علماء نے بڑی تشریح کیا، لیکن مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کچھ مراحل کو بیان کرنا ہے۔ تو قلب سلیم حضرت ابراہیم کو ایسے حاصل نہیں ہوا، رب نے انعام پہلے ذکر کیا، لیکن انعام کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو قلب سلیم دیا، لیکن قلب سلیم ملا کیسے؟ دیکھیں دنیا کا اصول ہے دوستو، میرے بزرگوں بھائیوں، دنیا کے ایک اصول ہے کہ انسان کو جو بھی چیز حاصل ہوتی ہے قربانی دے کر ملتی ہے۔ انسان کو یا مال قربان کرنا پڑتا ہے، یا وقت قربان کرنا پڑتا ہے، یا اس کو اپنی کوئی نہ کوئی صلاحیت قربان کرنی پڑتی ہے۔ کچھ نہ کچھ قربانی کے عوض میں ہی بندے کو کچھ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قلب سلیم دیا، آپ کیا سمجھے کہ حضرت ابراہیم بس بیٹھے تھے بابل میں اور ان کو قلب سلیم مل گیا؟ نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ رگڑا کھانا پڑتا ہے، مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، مخالفتیں سہنی پڑتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون،
آپ نے اپنی قوم سے کہا اور اپنے پرورش کرنے والے باپ کو بولا. پرورش کرنے والا باپ یعنی قرآن نے ابی کا جو لفظ ہے یہ باپ کے لیے بھی ہے اور چچا کے لیے بھی ہے. چونکہ آزر جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ کیا تھا جی؟ چچا تھا. اب اس پر دو دلائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اب کا لفظ حضرت عباس کے لیے بھی کہا ہے. قرآن میں اب کا جو لفظ ہے ابی یہ چچا کے لیے بھی کہا ہے، حدیث شریف میں آیا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک درمیان میں شجرے میں نسب میں کوئی بھی خاتون ہو یا مرد ہو، اللہ نے ان کو کفر و شرک کی غلاظت سے پاک رکھا ہے. حضور کا نسب بھی پاک ہے کہ اس نسب میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں ہوا. تو اس لیے ابی کا مطلب ان کا چچا ہے. تو اس لیے ابی میں باپ بھی کہہ دیا جائے تو اس سے مراد چچا ہی ہے. تو انہوں نے جب اپنے عرفی باپ سے کہا وقومی ماذا تعبدون، قوم سے اور باپ سے کیا کہا؟ ماذا تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ خداؤں کی عبادت کا ارادہ کر رہے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو قوم نے کہا کہ یہ خدا ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کو دیکھا اور ستاروں کو دیکھ کر کہا یہ ہمارے خدا ہیں. فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک انی سقیم، میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ ستاروں کو سن کر میری کیفیت بیماروں والی ہوگی کہ تمہاری دلیل عجیب سی ہے کہ تم ستاروں کو خدا مانتے ہو، تو میں بیمار ہوں تو یہ ستارے مجھے شفا دیں ذرا. فتولوا عنہ مدبرین، جب لوگوں نے بات سنی تو پیٹ پھیر کر اٹھ کر چلے گئے. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، بعض اوقات سن کر حقیقت بندہ قبول نہیں کرتا، اور حقیقت اور حق سچ بات کو قبول کرنے کے بجائے اٹھ کر چلا جاتا ہے. اٹھ کر چلے گی کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنگ دل نہیں ہوئے کہ یار یہ کیا بات ہے، میں سچی بات کرتا ہوں لوگ میری بات نہیں سنتے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس چلے گئے، جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں چلے گئے، اور جانے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا الا تاکلون، بتوں کے سامنے کھانے رکھے تو کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، اور کہا تمہارے اندر زبان نہیں ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جس کو قوم خدا سمجھتی تھی آپ نے انہی بتوں کو سامنے رکھ کر کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی، مارا. فاقبلوا الیہ یزفون، تو پھر لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے. اور یہ کیا کرو؟ قال اتعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے تراش کر ہی بتوں کی خود ہی پوجا شروع کر دی. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی رب ہی کی تخلیق ہے. قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے عمارت بناؤ. اب ان بتوں کو بنایا، عمارت بھی ان کے لیے بناؤ. جب تم بناؤ گے اور عمارت بناؤ گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور حضرت ابراہیم کے لیے عمارت بناؤ، حضرت ابراہیم کے لیے عمارت بناؤ. اب عمارت کیوں بنا رہے تھے؟ کیونکہ قوم کو سچ ہضم نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یہی ہوتا ہے، دلیل کا جواب بعد میں پھر گولی ہوتا ہے. کوئی دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو پھر کہتا ہے بھائی اس کو ویسے پٹکا دو، مار دو یا کسی سے مروا دو. حضرت ابراہیم کے بھی قوم خلاف ہوئی کیونکہ سچی باتیں کر رہے تھے. کہا نہ سورج کی عبادت، نہ چاند کی عبادت، نہ ستاروں کی عبادت، نہ بت کی عبادت. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی.
اب یہ قوم سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. اکیلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت توحید پرست تھے, اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی رب کو ایک نہیں مانتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے. دیکھیں امتحان ہوتا ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, ایسے تو نہیں مل جاتا. قلب سلیم, سلامتی والا دل اللہ ایسے نہیں دے دیتا. مشکلیں, مخالفتیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اس لیے آپ 1400 سال کی تاریخ ہمارے اکابرین کی پڑھ لیں, ہمارے امت کے اولیاء کی, ائمہ مجتہدین کی, اور اس امت کے اسلاف کی پڑھ لیں. سب لوگوں کو مخالفین نے ہی نقصان پہنچایا. امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں رحمۃ اللہ علیہ, جیل میں ان کا جیل سے جنازہ اٹھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے جنازہ اٹھا. امام مالک عاشق مدینہ, کسی سے ان کا کیا کام. لیکن بادشاہ وقت نے, کیونکہ شہرت بڑی ہو گئی تھی, بادشاہ ڈر رہا تھا کہ لوگ میری جگہ اس کی عزت زیادہ نہ کرے گئی, مخالفت. امام مالک رحمۃ اللہ اتنا کوڑے مارے کہ آپ کے ہاتھ کام کرنے چھوڑ گئے, ہاتھ ایسے ٹوٹ گئے. امام مالک رحمۃ اللہ. اس طرح ہر زمانے کے اولیاء, ہر زمانے کے بڑے ولی اللہ جتنے بھی گزرے ہیں, ہر کسی کی مخالفت ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو کوئی اپنے شہر میں رہنے نہیں دیتا تھا. پھر بالآخر رب سے کہا, یا اللہ نہ تو ایران والوں نے, ایران کے شہریوں نے مجھے رہنے دیا, نہ عراق والوں نے رہنے دیا. یا اللہ اب بخارا, سمرقند, بخارا میں آ گئے واپس, جہاں پر امام بخاری پیدا ہوئے تھے بخارا میں, وہیں پر واپس آئے. کہا یا اللہ اور کوئی شہر والا تو قبول نہیں کرتا, یا اللہ اب مجھے تو اٹھا لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی حالت میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اور آج بخارا میں ان کا کیا قصور تھا؟ رسول اللہ کی حدیثیں جمع کی اور لوگوں کو حق بیان کرتے تھے. تو حق بیان کرنے والے چاہے نبی ہو, چاہے اولیاء ہو, چاہے ائمہ ہو, مجتہدین ہو, کوئی بھی ہو, اس کی مخالفت اس کے زمانے والے کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا, او یار فلاں علماء, اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. میں کہا سب سے بڑا منافق ہے جس نے سب کو راضی رکھا ہوا ہے. جس سے سب راضی ہے نا, تو وہ اس سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں. کیونکہ نبیوں کا وارث وہی کہلائے گا کہ انبیاء پر جو احوال گزرے وہ اس عالم پر بھی گزریں گے. حضور نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو حالت انبیاء پر گزری وہی ان پر آئے گی. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہے اپنے محلے اور علاقے میں. بابل عراق کے اندر آپ کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں, اور کہا ان کے لیے قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم, ان کے لیے بڑا عمارت تیار کرو, ایک ہال تیار کرو, اور وہاں پر آگ بھڑکاؤ. ہائے, جب آگ بھڑک گئی, آگ اوپر شعلے اونچے ہونے شروع کر دیے, تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آگ کئی دن تک بھڑکتی رہی, جب فل جوش میں آ گئی کہ حتیٰ کہ 1 میل دور سے اس کی آگ کا سیک اور گرمی, حرارت برداشت سے باہر ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اب دیکھو اس وقت 2 کریکٹر تھے, اس وقت 2 طرح کے کردار تھے. ایک کردار نبی کی معاونت اور مدد کے لیے تھا, ایک کردار نبی کے بغض کے لیے تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محبت میں تھا, نبی کی محبت میں, اور ایک کردار نبی کی مخالفت میں تھا. جس نے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھی اور ان کے لیے معاونت کی, معاونت رب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تھوڑی ہے زیادہ ہے, کیونکہ رب کسی بندے کے وہ کام کو نہیں دیکھتا, پہلے رب دل کو دیکھتا ہے. حضور نے فرمایا نبی علیہ السلام نے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا, ولا اموالکم, نہ تمہارے پیسے کو دیکھتا ہے, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, پہلے رب دل دیکھتا ہے اور پھر عمل دیکھتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرما دی وہ ایسے نہیں فرمائی. تو 2 کریکٹر تھے, ایک تھا چھوٹا سا بلبل جو اڑ رہا تھا,
اور اس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی اس میں وہ چونچ بھر بھر کے لاتا اور پھینکتا. پتہ اس کو بھی تھا کہ اس سے آگ نہیں بجھنی، لیکن رب دل دیکھتا ہے، رب دل دیکھتا ہے. اور ایک کردار تھا یہ چھپکلی کا، چھپکلی کی ہی نسل میں سے یہ جو گرگٹ ہے یہ ایک ہی نسل ہے. تو اس گرگٹ نے حضرت ابراہیم کے لیے جلنے والے کوئلے جو آگ تھی اس کو بھڑکایا، ایک نے بجھایا اور دوسرے نے بھڑکایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جو ایک ضرب میں اس گرگٹ کو یا چھپکلی کو، کیونکہ یہ ایک ہی نسل ہے، فرمایا جو ایک ضرب میں اس کو مارے گا اللہ اس کو 100 نیکیاں دے گا. دیکھو کام کسی نے کیا، سزا نسل بھگت رہی ہے، سزا نسل بھگت رہی ہے. اور کام کسی نے اچھا کیا، آج اس بلبل کی تعریف ہو رہی ہے. تو رب کبھی بھی شکل اور عمل نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کی سازش کو نیچا کر دیا. اور کیا نیچا کیا؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کی طرف چلنے والا ہوں، میں رب کی طرف جانے والا ہوں اور میرا رب ہی میرے لیے رہنمائی کرے گا. اب دیکھ لیں رب نے قانون فطرت ہی بدل دیا. آگ کا کام کیا ہے جی؟ جلانا. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اب یہ حکم بعد میں آیا، پہلے آئے حضرت جبریل، کہنے لگے یا خلیل اللہ میں آیا ہوں آپ کے لیے مدد کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم کو باندھا ہوا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی. عقل تو یہی کہہ رہی ہے وہ آگ ہے جلا دے گی، مر جائے گا، کٹ جائے گا اور مٹ جائے گا. لیکن رب نے فرمایا نہیں، ہم مٹنے نہیں دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بندھے ہوئے ہیں اور حتیٰ کہ بس ان کو دور سے دھکیل کر ایک پتھر کے ساتھ گولے کے ساتھ پھینک رہے ہیں ایک پہاڑی سے کہ وہ دور جا کر گرے آگ میں. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی وسلاما اور سلامتی والی. اللہ تعالیٰ نے اتنا جو جملہ فرمایا نا، مفسرین نے لکھا اگر یہاں پر علی ابراہیم نہ ہوتا قیامت تک آگ ٹھنڈک اور سلامتی دیتی. لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، لیکن کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. رب نے قانون فطرت ہی بدل دیا، فرمایا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن جب خلیل اللہ ہمارے نام پر جائے گا نا تو ہم آگ کو بھی گلے گلزار بنا دیں گے. تو پہلی مخالفت اپنے علاقے کے لوگوں نے، اپنے ایریے کے لوگوں نے، اپنے شہر اور ملک کے لوگوں نے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈٹے ہوئے، فرمایا رب کا حکم ہم نے نہیں چھوڑنا، ڈٹے رہیں گے، کوئی بات نہیں، مخالفتیں ہوتی رہیں گی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر نکاح ہوا حضرت بی بی سارہ کے ساتھ. بی بی سارہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب زندگی گزر رہی ہے، ایک علاقے سے گزر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس وقت شام کا علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا یہی کام تھے کہ وہ ایک جس خوبصورت خاتون کو دیکھتا اس کو پکڑ کے قید کر لیتا اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ برائی کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزر ہوا، سپاہیوں نے بتا دیا بادشاہ وقت کو کہ ایک بڑے حسین و جمیل شخصیت ہے، ان کے ساتھ ان کی خاتون ہے اور دونوں ہی خوبصورت ہیں. تو ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان پر ہاتھ ڈالنا تھا تو کیونکہ اللہ نے ان سے نبوت کا ایک سلسلہ شروع کرنا تھا.
جتنی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں ساری نسل حضرت بی بی سارہ سے ہوئی ہے. بنی اسرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت بی بی سارہ سے نہیں ہے. اب وہ بادشاہ وقت نے جب پکڑ کے لائے حضرت ابراہیم کو اور حضرت بی بی سارہ کو اور بی بی سارہ پر ہاتھ ڈالنے لگا, بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا, بیکار, فالج. انہوں نے کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, ان پر اگر کہیں نعوذ باللہ دوسرا ہاتھ ڈالا کہیں دوسرا بھی جلنا ہو جائے. انہوں نے حضرت ابراہیم سے معافی مانگی اور اپنی طرف سے ایک کنیز کے طور پر بی بی ہاجرہ تحفے میں دی. بی بی ہاجرہ تب تحفے میں ملی ہیں. اب جب بی بی ہاجرہ تحفے میں آئی تو حضرت بی بی سارہ کا نکاح ہوئے 40-50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کی اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے. لیکن رب کا کرنا ایسا تھا. بی بی سارہ موجود تھی کنعان کے اندر. کنعان موجودہ دور کا فلسطین, آج کے دور کا یہ اردن اور یہ فلسطین کا حصہ, یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ ہے. یہاں پر حضرت بی بی سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم رہے. لیکن رب کا فیصلہ تو رب کا ہے نا. تو ربی حب لی من الصالحین, دعا کی یا اللہ مجھے تو نیک بیٹا عطا فرما. بیٹا نہیں مانگا بلکہ کیا مانگا, ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے خالی بیٹا نہ دے بلکہ کیا دے, نیک بیٹا, صالح بیٹا دے. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دی. فبشرناہ بغلام حلیم, اے ابراہیم ہم آپ کو ایسا بیٹے دیں گے بغلام حلیم, جو بچہ بھی ہوگا لیکن جس کے اندر صبر بھی بہت ہوگا. غلام حلیم, حلیم کا معنی بردبار, نرمی والا, بڑا صبرناک, بہت برداشت والا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام, جب اللہ نے بیٹا دے دیا حضرت ہاجرہ سے, اب بیٹا حضرت ہاجرہ سے ہوا, اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال ہی حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بی بی سارہ کو دے دیے. یہاں حضرت اسماعیل ہوئے. اب اتنا عرصہ اولاد نہیں ہوئی پہلی بیوی سے, جب دوسری بیوی سے نکاح ہوا تو پہلی بیوی کا ہاں اولاد اللہ نے دے دی, حضرت اسحاق. اب بنی اسماعیل ادھر اور بنی اسرائیل ادھر. بنی اسرائیل ابھی بھی نہیں بنے کیونکہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو ہوئے حضرت یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی جتنی نسل ہے وہ سب کی سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے, آپ کا لقب ہے. اسرائیل, اسرائیل عربی زبان میں اگر اس کو ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. اسرا مطلب بندہ اور ایل مطلب اللہ کا. یہ تورات اور انجیل کی جو زبان تھی اس زمانے کی, اس زمانے میں اسرائیل کہا جاتا تھا, عربی میں اس کو عبداللہ کہیں گے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے بیٹا دیا, اور پھر جب فلما بالغ معه السعي, جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا بیٹا. اب یہ بھی عجیب قصہ ہے کہ بچپن میں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے, یہ بھی ایک امتحان تھا. اس کا ذکر قرآن میں دوسرے مقام پر آیا ہے, یہاں پر صرف ان کے پیدائش کا اور چلنے پھرنے کا ذکر ہے. پیدائش میں وہ جو ان کے رونے کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حکم دیا بھائی بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑو, اور تھوڑا سا پانی اور چند کھجورے دے کر حضرت ابراہیم رب کے حکم سے چلے گئے واپس. اب بیٹا جب قابل ہوا چلنے کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہیں پر تشریف لائے اور خواب دیکھا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب بیٹے سے پوچھنے ایک اولاد کی قسم آج کے دور میں پائی جاتی ہے جو کہ کہتے ہیں ابا جی تانوں نہیں پتا تو سانوں پتا ہے. جو ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں زیادہ پتا ہے. اور ایک اولاد وہ تھی, سکھائے کس نے ابراہیم کو آداب فرزندی. یہ ایسے تو نہیں ہے, یہ کس نے گر سکھائے,
ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. پہلی چیز ہی ادب ہے. جس اولاد میں ادب نہیں، جس شاگرد میں ادب نہیں، اور جس مرید میں اور جس سالک میں ادب نہیں، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کی منزل طے نہیں کر سکتا. ادب پہلا سٹیپ ہے، پہلی چیز ہی ادب ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب تم کیسے دیکھتے ہو، کیا کرنا چاہیے. بات رکھ دی بیٹے کے اوپر. کہا بیٹا میں نے خواب دیکھ لیے. اب نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے. نبی کو 3 طرح سے وحی آتی ہے. ایک ہے دل میں خیال پیدا ہونا، ایک ہے فرشتے کا وحی نازل کرنا، آیت اتارنا، حکم اتارنا، اور تیسرا وحی کا جو وعدہ ہے، وحی کا طریقہ وہ خواب کے ذریعے سے. نبی علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں اللہ نے خواب میں دکھائی. مکے کا فتح ہونا بھی خواب میں تھا، اور چیزیں بھی خواب میں، بہت ساری چیزیں خواب میں آئی. اب یہ حضرت ابراہیم کو بھی خواب آیا اور کہا بیٹا میں نے دیکھا، تو اب کیا کرنا چاہیے. فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. آج کل کی اولاد ہو تو کیا کہے باپ کو کہ باجی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کرنا ہے آپ نے. لیکن رب بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی بھی کسی بندے کی استطاعت سے زیادہ وزن اور امتحان اس سے نہیں لیتا. رب کو بھی معلوم ہے کہ میں امتحان لے رہا ہوں تو کسی عظیم ہستی کا لے رہا ہوں اور اس کا نام اسماعیل ہے. اب امتحان اللہ نے پوچھا، بھائی حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا کیا خیال ہے، تو کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آرڈر رب کی طرف سے آیا کر گزری ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ انشاءاللہ مجھے، کیونکہ رب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو کہ صبر کرنے والوں میں زمانے میں ان جیسی مثال کسی کی نہیں ہوگی. پہلے ہی بتا دیا تھا. تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب سر رکھا ہے، سر خم کر دیا، جھکا دیا، اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، چھری پاس چلے گئی اور ہم نے ندا کی اَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم یہ زندگی کا ایک اور امتحان تھا جس کو تم نے سچ کر دکھایا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے وہ جو خواب تھا اس کو سچا کر دیا. ان هذا لهو البلاء المبین، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ امتحان بڑا کڑا امتحان لیا، بہت بڑا امتحان لیا. انسان ہے نا، اولاد کے معاملے میں انسان بڑا بزدل ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اٹھایا ہوا جمعے کا دن اور دوران خطبہ، یہ جو 2 عربی کے خطبے پڑھے جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی حکمت عملی کیا ہے؟ حسنین کریمین کا آنا. ورنہ حضور علیہ السلام جمعے کا ایک ہی خطبہ دیتے تھے. کتنے جی؟ عربی والا. یہ اردو والا یہ خطبہ نہیں ہوتا، یہ تقریر ہوتی ہے، یہ تذکیر و نصیحت کے طور پر ہوتا ہے. یہ خطبہ نہیں ہے، خطبہ وہی ہے جو عربی والا ہے. اب یہ 2 خطبے بھی ہوئے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران حسنین کریمین بچے تھے، بھاگتے دوڑتے نبی علیہ السلام کو دیکھا، صفے چیرتے چیرتے حضور کے ممبر تک آ گئے، اور حضور نے دوران خطبہ ترک کیا، ان بچوں کو اٹھایا اور بیٹھ گئے اور فرمایا لوگو یہ اولاد یہ بندے کو بڑا بزدل بنا دیتی ہے،
یہ اولاد بندے کے اندر بزدلی پیدا کر دی. انسان خود جتنا مرضی جناب جگرے والا ہو نا، اکیلا ہو، جتنا مرضی بہادر ہو، لیکن جب اولاد کا مسئلہ آ جائے تو بزدلی آ جاتی. بندہ کہتا ہے نہیں یار بچے ہیں، ان کے لیے کرنا پڑتا ہے. پورے زمانے میں لوگوں کو کھنگنے بھی نہ دے، لیکن اولاد کا مسئلہ ہو تو وہاں پر عاجز ہو جائے گا. اولاد کا مسئلہ بڑا سینسٹیو اور حساس ہوتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام سے بھی رب نے اولاد کا امتحان لیا، فرمایا کرو ذرا ذبح. یہ نہیں کہا یا اللہ ایک تو 100 سال کی عمر میں جا کے بیٹا دیا، بیٹا بھی چلنے جوگے جب ہوا تو تم نے اب کہا ذبح کرو. نا 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 نا، زبان پر کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں آئی. یہ زبان پر شکوہ نہیں آیا، بس سر جھکا دیا اپنا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے بہت بڑی آزمائش کی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. اس بڑی قربانی کے عوض میں ایک بڑی قربانی دی. وہ کون سی؟ دمبا اللہ نے جنت سے بھیجا. اب یہ قربانی کا فلسفہ تھا، ذبح کرنا تھا بیٹے کو، چھری نہیں چل رہی. چھری کو حکم ہے کہ اب تم نے نہیں چلنا، بس قد صدقت الرؤیا، ہم نے امتحان لے چکے ہیں، اب تم نے مزید نہیں چلنا. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ان امتحان اور کٹھن وادیوں پر گزرنے کے بعد اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ نے ایسے قلب سلیم نہیں دیا، یہ ساری وادیوں سے گزر کر پھر آخر میں فرمایا ابراہیم اب تو ہمارا دوست ہے، تو خلیل ہے، اور ہم نے تجھے سلامتی والا دل دے دیا. ایسے نہیں، انعامات ایسے تھوڑی ملتے ہیں، بڑے مشکلات. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایسے تو نہیں ہے، مشکلات، بھوک، تکالیف، سفر، کٹھن، ہر چیز، مخالفتیں لوگوں کی برداشت کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر بھائی اب تمہیں انعام ملے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اسی 5 نمازیں پڑھی ہیں، ہن 6ٹھی نماز پر ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. یعنی بعض اوقات لوگوں کہتے ہو یار 40 ہی نمازیں پڑھ تیرا کام ہو جائے گا. اس نے 40 دن ہی پڑھنی، 41ویں دن نہیں ہونے دینا، اس نے کہنا ہے بس کافی ہو گئے. تو جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے رب ویسے ہی کرتا ہے. تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار یہ کام کروں گا تو وہ ہو جائے گا، اس کے بعد اس نے نا 40 دن کا جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے وہ اسی لیے کہا ہے بھائی تاکہ عادت پڑ جائے اچھے کام کی. 40 دن کام اچھا کرنے سے بندہ اس کام کا عادی ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات کام بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے، تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار کام ہو گیا ہوں ضرورت نہیں ہے. تو ایسے نہ کریں. اپنے زندگی میں یہ قربانی ہے، یہ خالی جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا فلسفہ ہے.